السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کا مسنون طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان کرتی ہیں۔ مختصر میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جسم پر جو غلاظت ہے اس کو دھوئیں اور پرائیویٹ پارٹس کو صاف کریں، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں اچھی طرح سے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد مکمل وضو کر لیں۔ وضو کا طریقہ آپ احباب جانتے ہیں، تو مکمل وضو کر لیں۔ 2-3 دفعہ ہاتھوں کو دھونا، منہ اور ناک میں پانی چڑھانا یعنی کلی کرنا، ناک کو جھاڑنا، 3 دفعہ چہرے کو دھونا، پھر بازوؤں کو دھونا، اور پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر پاؤں دھو لینا۔ یہ مکمل وضو ہو جائے گا۔ مکمل وضو کرنے کے بعد سر پہ 3 چلو پانی بہانے ہیں، یعنی پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف اور درمیان میں، اور سارے سر کے بالوں کو، ان کی جڑوں تک پانی کو پہنچایا جائے اور بالوں کو گیلا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جسم کے دائیں حصے پر پانی کو بہانا ہے، پھر بائیں حصے کو، اور پھر پورے جسم کو تر کر لینا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، بغلوں کے نیچے اور اسی طرح ناف کے اندر، اور تمام اعضاء کو تر کر لیا جائے، کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہے۔ تو یہ اس طرح آپ غسل کریں گے تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اگر غسل کے دوران آپ اس طرح غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو یعنی پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگ گیا اور آپ کے جسم پر کچھ بھی نہیں تھا، غسل کرتے ہوئے اس طرح لگ گیا، تو پھر آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہی وضو بھی نماز ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کو شروع کریں گے تو 3 دفعہ ہاتھ دھوئیں گے، پھر ناک میں اور منہ میں کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، پھر چہرے کو دھوئیں گے، پھر 3 دفعہ بازوؤں کو دھوئیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے سر پہ پانی بہا دینا ہے اور سر کو اچھی طرح دھونا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پورے جسم کو تر کر لیں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، اور پورے جسم کو تر کر لیں، کوئی بھی عضو خشک نہ رہے۔ پھر آخر میں اس طرح غسل مکمل کرنے کے بعد آپ نے پاؤں کو دھونا ہے۔ تو یہ بھی غسل کا ایک طریقہ ہے۔ ان میں سے جو طریقہ بھی آپ کو آسان لگے اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ دونوں طریقے درست ہیں۔